تاریخیں نوٹ کر لیجئے. 16 فیبرری سے میں اسے شروع کروں گی اور ہم اسے ختم کریں گے 25 فیبرری پہ. تو شروع کرتے ہیں لیوز، جن کے پاس اگر انفارچونیٹلی اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں ایم نہیں، اردو میں میم اور انگلش میں ایم سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو فار شیور یہ ستارہ میرے پیارے پیارے لیوز کی بہت مدد کرے گا ان کا روڈ میپ ڈیسائیڈ کرنے میں. شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں. یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑی دھمالیں ہیں ستاروں کے اس وقت میں، لیکن یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ 16 فیبرری سے لے کے 22 فیبرری تک میرے لیوز سیف چل رہے ہیں. فیملی فرنٹ پہ کہیں سفر کرنا پڑتا ہے، کوئی لو لائف کا معاملہ ہے، کوئی بچوں کا معاملہ ہے. ہاں، بیچ میں 2 تاریخیں 19 اور 20 فیبرری اگر کوئی اپنے ہوم لینڈ سے ریلیٹڈ کوئی چیز میٹر آؤٹ کرتی ہے، کوئی چیز ٹینشن دیتی ہے تو اگنور کیجیے گا. صرف اتنی سی ہے، زیادہ لمبی کہانی نہیں ہے، یا مطلب وہی جیسے میں بات کرتی ہوتی ہوں کہ وہ اتنی انٹینس سچویشن نہیں ہے، بس آپ کی پیشنس اور آپ کی لیوز رواداری کی ضرورت ہے. 23، 24 اور 25 فیبرری یہاں پہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دماغ پہ ہے دباؤ والا ستارہ جو کہ یہاں قدم رکھ چکا ہے 5 جنوری سے. میں بار بار جس کی بنا پہ کہتی ہوں آپ نے ٹریفک کے معاملات میں محتاط رہنا میرے لیوز نے. پھر ہم بار بار کہتے ہیں حاسدین سے رب کی امان مانگتے رہنا ہے، جو ہے دشمنوں سے بچ کے چلنا ہے آپ لوگوں نے. تو اللہ ہی کی امان مانگی جا سکتی، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے کسی سے آپ بچ جائیں اگر. تو یہ چیزیں جسمانی طور پہ نہ کمزور کریں، اور جسمانی طور پہ کمزور ہو کے آپ کی ورک پرفارمنس نہ جا پڑے. تو ان ساری نیتوں کی اس میں 23، 24، 25 فیبرری کی 3 تاریخوں میں یہ الائنمنٹ آؤٹ نہیں ہونے دینی، کیونکہ ظاہر ہے نوکری کی تو نخرا کی، تو اس میں پھر اپنے آپ کو جو اپنی نوکری اگر بچانی ہے یا چلانی ہے، مجبوریاں ہیں، تو پھر آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو فزیکلی مینٹلی اسٹرانگ کیجیے. اور دوسرا جو ہے نا کوئی نہ کوئی مدد اللہ پاک سے اس میں مانگیے تاکہ میرا رب آپ کو اپنی امان میں رکھے. یہ تو تھا نا اس ہفتے کے ستاروں کے حالات. اب ہم چلتے ہیں، اللہ کے حکم سے مجھے بہت امید ہے کہ 10 فیبرری سے شروع ہونے والا ٹائم میرے لیوز کی کوئی اسٹرانگ ڈیزائر دنیا سے ریلیٹڈ ہے، لو لائف سے ریلیٹڈ ہے، دوستیوں سے ریلیٹڈ ہے، جو ہے اپنے بچوں سے ریلیٹڈ ہے. ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک آپ کو یہاں پہ مایوس کرے یا اللہ آپ کی خواہش کو بخت نہ لگائیں. آپ نے میرے پیارے ستارے سے اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے نا، کن فیکون. یہ میری پوری ٹرے ہی میرے نا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اسلام کا نچوڑ ہے. میں بہت پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بتا چکی ہوں. اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ کا نام ہے، یہ میرے نبی کا نام ہے. یہ آ جاتا ہے جی الحمدللہ، کیونکہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے، کن فیکون. اور یہ چھوٹا سا بیچ میں جو ہے نا یہ بڑا پیارا ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی اس قدرت کی چیزوں پہ ماشاءاللہ بھی ہے. یہ میرے اپنا ہی دماغ ہے، مختلف جگہوں سے میں چیزیں اکٹھی کرتی ہوں اور یہ اتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ میرا اللہ ہی کافی ہے ہر مسئلے کے لیے. تو روحانی مدد مانگنی ہے. یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت روحانی طور پہ آپ نے اللہ سے ڈے ٹو ڈے مدد مانگنی ہے، لمحہ ب لمحہ آپ نے مدد مانگنی ہے. کوشش کریں، اللہ شہر کے پاس ہے، ہر سانس کے ساتھ رب کی مدد مانگنی ہے. یہ والا ٹائم لیوز اسٹوڈنٹس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. آپ کے کوئی ایسے کام جن میں پیپر ورک انوالو ہے اس میں بھی سپورٹ کر رہا ہے. یہ والا ٹائم اگر آپ کو انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے اس میں بھی سپورٹ کر رہا ہے. اب یہ جو ٹیسٹ لے سکتا ہے، فائنینشیل معاملات میں محتاط رہنا ہے لیوز. اوور سپینڈنگ اس وقت ہم آپ کو اجازت بالکل نہیں دے سکتے. دوسرا جو ہے بوجھ ہی آپ کے خانہ مال کے اوپر پڑ رہا ہے، جو بوجھ پڑ رہا ہے تو بہت محتاط ہو جائیے. کوئی فضول خرچی سے اجتناب کیجیے، اس میں نہ ستارہ آپ کو کر دے. ایک ستارہ بچانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، مطلب خانہ مال کے اوپر بھی لوڈ ہے سارا.
تو وہ جو ہے اس میں آپ نے ذرا سا محتاط رہنا ہے، کیونکہ جو خانہ مال پہ لوڈ ہے وہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ آپ نے پلاننگ کرنی ہے۔ جو بھی آپ کے مالی معاملات ہیں، جو بھی آپ کا بجٹ بنا کے چلنا ہے، اس وقت نیوز آپ کو بجٹ بنانا پڑے گا، ورنہ آپ اگر خرچ کرنے پہ آ جائیں گے تو میں کہتی ہوں قارون کے خزانے بھی انسان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو جو میجر وارننگ ہے، خواہشات دنیاوی پوری کرنے کے چکر میں دیوالیہ نہ کر لیجئے گا، بس اپنے مالی معاملات میں اپنے بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ پریشر بڑھ رہے ہیں ریگارڈنگ فائنینسز، پریشر بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ ذرا سا آپ لوگوں نے ڈیل کرنا ہے۔ اور باقی تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آپ نے کہاں پہ۔ ہمایوں محبوب برج اسد کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی دیرینہ کام جو اب تک اٹکا تھا وہ بن جائے گا، نوکری کے متلاشیوں کو نوکری ملے گی، کہیں سے اچانک سپورٹ مل سکتی ہے، غیر شادی شدہ کے رشتوں کا امکان ہے، کوئی پارٹ ٹائم نوکری یا پھر سائیڈ بزنس کا امکان بن سکتا ہے، اچانک زندگی کا کوئی بڑا فیصلہ لیں گے، مالی معاملات بہتر رہیں گے، بچوں کی صحت پر نظر رکھیں، اخراجات زیادہ ہوں گے، گاڑی چلاتے وقت احتیاط کرو۔ لیو کی طرح 16 سے 23 تک کا جو ہفتہ ہے، یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ کا جو رولر ہے سن، وہ گھر بدل رہا ہے اور آپ کے 8ویں گھر میں آ رہا ہے۔ 8ویں گھر میں آپ کے رولر کا آنا، جہاں پر بہت یعنی کہ آپ کے 8ویں گھر میں 3 پلانٹس کی انٹری ہے، مرکری ہے، سیرس ہے اور سن ہے۔ سو 8ویں گھر میں یہ سارے آپ کے رولر کے ساتھ اور بھی 4 پلانٹس ہیں، یعنی کہ آپ کے رولر کے اوپر 6 پلانٹس، 6 انرجیز ہیں۔ سو یہ ٹائم جو ہے یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو آپ نے جو مین چیز کرنی ہے وہ ایسے کریں کہ اپنی تھراپی خود کریں، خود کلامی کریں، اپنی تھراپی خود کریں، اپنے آپ کو خود گراؤنڈڈ اور اسٹرانگ رکھیں، اور آپ کو دوسروں کی پلاننگ پر نظر رکھنی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہوں کہ جیسے آپ کے خلاف کوئی محاذ بنایا جائے، بہت سارے لوگوں کو آپ کے مخالف محاذ میں لے جایا جائے، لہٰذا اپوزیشن جیسے آپ کے لیے ایک بڑی اپوزیشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو آپ نے اس پر نظر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کے لیے رومانس کا ویک ہے، یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے آپ کا جو کریٹو مائنڈ ہے وہ بہت ایکٹیو ہے۔ رومانس کے حوالے سے اگر کچھ چیزیں بگڑی ہوئی ہیں تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ آپ کو دوسرا پرسن جو ہے واٹ ایور از دی آبجیکٹ آف یور رومانس، وہ آپ کی طرف ریسیپٹیو ہے۔ اس کے بعد آپ کی اولاد کے لیے کچھ امپورٹنٹ یہ دن ہے، آپ کی اولاد کی طرف سے خوشخبری بھی آ سکتی ہے، اور آپ اولاد کو لے کر جو آپ کی فکر تھی وہ بھی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگر اپنے اندر اپنی فیلنگز کو دبایا ہوا ہے یا سپریس کیا ہوا ہے، آپ اوپن اپنے آپ کو کھولیں، اپنے اندر کو جو بند کیا ہوا ہے آپ بول نہیں رہے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ خود کلامی کیجئے، تھراپی کیجئے، بات کیجئے، بولیے، اپنے اندر کو کھولیے، اپنے اندر کو آزاد کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ شک سے گریز کیجئے۔ ہمارے لیے لوگ ویسے بھی بہت کم ہوتا ہے کہ کسی پر شک کرے، لیکن یہ جو ہفتہ ہے نا، یہ لوگوں کی نیت پر بھی شک کیجئے، لوگوں کی موومنٹ پہ بھی شک کیجئے، اور دیکھیے کہ کوئی کیا پلان کر رہا ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ اپنے لوگوں میں نہیں ہے، یہ آؤٹ سائڈرز میں۔ وہ لوگ جو آؤٹ سائڈر ہے، یا جن کا تعلق آپ کے گھر سے نہیں ہے، یا جو آپ کے دوست نہیں ہے، باہر کے لوگوں سے شک کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد فائنانشیل مینجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ فائنینشیل مینجمنٹ کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم سونا بیچ کے لوہا خرید لیتے ہیں، کچھ ایسی مس ہینڈلنگ آپ سے ہو سکتی ہے کہ آپ سونا بیچ کر لوہا خرید لیں۔ سو اس پر ذرا دھیان رکھیے گا کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں اور آپ کیا خرید رہے ہیں۔ یہ علاماتی طور پر سمبولیکلی ہمیں چیزیں دکھائی دیتی ہیں۔ سو آپ کو یہ مشورہ جو ہے نا، یہ مشورہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے اس ہفتے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ کوئی کتنا بھی آپ کے مخالف محاذ بنا لے، تخت پر آپ ہی بیٹھیں گے، وکٹری آپ ہی کی ہوگی، کامیابی آپ ہی کو حاصل ہوگی۔ آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ گھاس میں چھپے سانپ، آستین میں چھپے سانپ، یہ جو نظر سے اوجھل آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ بہت زیادہ اس ہفتے ایکٹیو ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹی جو ہے یہ آؤٹ آف جیلسی ہے۔ آپ کی لو وائف کہہ رہی ہے کچھ ڈسکشنز کی ضرورت ہے، کچھ بات چیت کی ضرورت ہے، کچھ مس انڈرسٹینڈنگز کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈائریکٹلی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈائریکٹلی آپ کو اپنی پوزیشن، اپنی بات کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا لاکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے فیروزہ۔
गहरे नीले रंग का फिरोजा। आपका लाकी चार्म बन रहा है एक जैसे एक उड़ता हुआ सफेद परिंदा। इसका इमेज आपका लाकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है बड़ी बड़ी खिदमत की बजाय छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरत पूरी कर दिया करना। इनकी ज़बान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। अब मूव करते हैं